بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی طرف خطا کی نسبت کرنے کی وجہ سے اہل سنت میں جو ایک انتشار کی فضا قائم ہو چکی ہے، اور پہلے تحریک لبیک میں دراڑ پڑی اور جن لوگوں کی وجہ سے پڑی اور جتنا اس کا نقصان ہوا وہ بھی عوام الناس اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اس کے بعد پھر اب نسبت خطا کی وجہ سے اہل سنت و جماعت میں جو جس طرح کہتے ہیں نا چور بھی کہے چور چور، تو ایک تو مطلب کہ اتنی پاکیزہ اور مقدس ہستی کی طرف خطا کی نسبت کرنے کے بعد بڑے دھڑلے کے ساتھ اس کے ساتھ قائم رہنا، اور پھر کچھ لوگوں کا اس کو عقیدہ اہل سنت کی آڑ لے کر دوسروں کے اوپر رفض کا فتویٰ لگانا اور دوسروں کو اہل سنت سے خارج کرنا۔ ارے بھائی، یہ کون سی خدمت اسلام ہے؟ یہ کون سی خدمت دین ہے؟ کیا تحفظ ناموس رسالت یا تحفظ ناموس صحابہ، تحفظ ناموس اہل بیت کی پاسداری کرنا، اس کا علم بلند کرنا اور اس کے لیے کام کرنا، ورک کرنا، خدمت کرنا، کیا جو آپ کے اس دائرہ کار میں رہے گا تو وہی جو ہے وہ سنی ہے؟ اگر آپ نے جو بھی کہہ دیا، جو کچھ بھی آپ کی زبان سے نکل گیا، تو کیا آپ اسی کی پاسداری کرتے پھریں گے، یا آپ یہ دیکھیں گے ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں ہم تو ادب والے لوگ ہیں، ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، ایون کہ ایسے مقدسات یا ایسے صحابہ کرام یا ایسی ہستیاں کہ جن کے بارے میں امت میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی اہل سنت و جماعت نے لعن طعن یا ان کے بارے میں زبان درازی کی اجازت نہیں دی۔ جو مختلف فی شخصیات ہیں ان کے بارے میں بھی شریعت نے ہمیں، یا ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء نے، ہمارے مجتہدین نے ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا ہے، ان کے بارے میں زبان درازی کی اجازت نہیں دی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پوری تاریخ میں جن کے بارے میں کسی نے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا، تو ان کے بارے میں اتنی بڑی جسارت کرنے کے بعد پھر اس پہ ڈٹ جانا اور پھر جو اس کے خلاف آواز اٹھائے اس کو کہہ دینا کہ اہل سنت سے خارج ہے۔ خدا کے لیے کچھ تھوڑا سا سوچیں۔ اور لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی، یہ صابری صاحب نے بھی کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی، کوئی حدیث نہیں پڑھی۔ ارے بھائی، یہاں آپ کو کون سی آیت دلیل کی ضرورت ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خطا پر تھیں اور آپ نے خطا کی، جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں؟ تو بھائی کچھ ہوش کے ناخن لیں، کچھ سوچیں کہ آپ نے کتنی بڑی جسارت کی ہے، اور پھر جس نے جسارت کی ہے اس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، باقاعدہ طور پہ آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے یا اس کے خلاف بول نہیں سکتے تو کم از کم خاموش تو رہے نا۔ جو بول رہے ہیں پیر سید قبلہ عرفان شاہ صاحب مشہدی جیتا مجدہ اور دیگر ہمارے اکابرین، تو آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ رسول کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کا ساتھ دیا جو آپ کی پیاری صاحبزادی، جس کو آپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے، اس کے بارے میں جنہوں نے خطا کی نسبت کی ہے، ہم ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو خدا کے لیے اپنی عاقبت کا سوچیں، اپنی آخرت کا سوچیں۔ یہ دنیا میں ہم نے 4 دن کی زندگی ہے، چلے جانا ہے، دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے اور باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ادب والوں میں رکھے، ہمیں اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرنے والوں میں زندہ رکھے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔